نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله العظيم۔ دل جوش ملانا مشکل ہے، حق بات بتانا مشکل ہے، دل جوش ملانا مشکل ہے، حق بات بتانا مشکل ہے، طاغوت کے عشرت خانے میں ایمان بچانا مشکل ہے، تقریر کی سطوت کیا کہنے، تحریر کی عظمت کیا کہنے، تقریر کی سطوت کیا کہنے، تحریر کی عظمت کیا کہنے، پر سینہ تان کی جرت سے میدان میں آنا مشکل ہے، نعرے بھی آج تجارت ہیں، نغمے توہین صداقت ہیں، نعرے بھی آج تجارت ہیں، نغمے توہین صداقت ہیں، ان نعروں سے ان نغموں سے طوفان اٹھانا مشکل ہے۔ میرے انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام، قابل تکریم حضرات، اساتذہ اکرام، عدل و انصاف کی نشست پر تشریف فرما حضرات، منصفین اعظام اور میرے محترم مکرم معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین مکرم، آج میں آپ حضرات کے سامنے عصر حاضر میں نئی نسل کو درپیش ان محرکات و خدشات اور توقعات کا تذکرہ کروں گا جن پر ملت اسلامیہ کی بقا و استحکام اور ترقی منحصر ہے۔ عزیزان من، آج پوری ملت اسلامیہ اندرونی اور بیرونی چیلنجز اور خطرات کا نشانہ بنی ہوئی ہے، اس کا سینہ اپنوں اور غیروں کی تیروں سے چھلنی ہے۔ ہم انفرادی اور اجتماعی زندگی میں جہالت، غفلت، نفاق، خود غرضی، نفس پرستی، ناانصافی اور دنیا طلبی کی گرفت میں جکڑے ہوئے ہیں۔ معاشرے میں بدامنی، قتل و خون ریزی، اخلاقی براہ روی، تفرقہ پرستی، بددیانتی، رشوت ستانی اور اختیارات کے ناجائز استعمال کا سما ہے۔ خود دین کے بارے میں ہمارا مقصد دھندل اور پراگندہ ہوتا جا رہا ہے۔ جو ملک لاکھوں انسانوں کی بیش بہا قربانیوں سے صرف اسلام کے نام پر قائم ہوا تھا، آج اس میں اسلام ہی سب سے زیادہ مظلوم ہے۔ اس کے احکام کی کھلی خلاف ورزی کی جا رہی ہے، جرائم کی فراوانی ہے، مظلوموں کی داد رسی کرنے والا کوئی نہیں، غریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ اخلاقی پستگی اس انتہا کو پہنچ گئی کہ مجرم جرم کرنے کے بعد کھلے عام دندناتے پھرتے ہیں۔ انفرادی بگاڑ نے اجتماعی شکل اختیار کر لی ہے۔ آج فحاشی، عریانی، ننگے ناچ اور حیاسوز ذرائع ابلاغ نے گھروں اور خاندانوں کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ بے شمار قسم کے رسائل و جرائد اور اخبارات بے حیائی کو فروغ دے رہے ہیں۔ گھر سے لے کر کالج تک، کالج سے لے کر بازار تک بے حیائی پر مبنی ماحول کا سامنا ہے۔ ایسا ماحول اور ایسی فضا نوجوانوں کی جنسی خواہشات کو برگختہ کر دیتی ہے۔ بے حیائی اور باختگی ایسی وبا ہے جو بڑی تیزی سے اپنے اثرات دکھا رہی ہے، جس کی بدولت آج نوجوانوں میں خوف، ذہنی اور نفساتی پریشانیاں ہیں، اور یہ پریشانیاں دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں۔ ایک اور مسئلہ جو ملت اسلامیہ کو درپیش ہے وہ یہ کہ آج مسلم لڑکیوں میں ارتداد کا مسئلہ بن چکا ہے۔ آئے دن ایسے واقعات بھی سننے میں آتے ہیں کہ فلاں مقام پر فلاں مسلم لڑکی کسی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ کورٹ میرج کر رہی ہے۔ آئے دن کس طرح کے واقعات ملت اسلامیہ کے لیے لمحہ فکریہ ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ لڑکیوں میں مخلوط تعلیم اور دینی تعلیم سے دوری ہے۔ ماں باپ اپنی لڑکیوں کو اعلیٰ تعلیم دلانے کے چکر میں ان کی تربیت کرنا اور انہیں علم دین سے روشناس کرانا بھول جاتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے یہ لڑکیاں کالج کی آزادانہ زندگی اور فری ماحول میں اپنی عزت کو نیلام کر کے اپنے ماں باپ اور اپنے خاندان اور ملت اسلامیہ کے نام پر دھبا لگا لیتی ہیں، کیونکہ عمر کا ایک ایسا لمحہ ہوتا ہے جس میں انسان بڑی آسانی سے پھسل جاتا ہے۔ اس کی طرف بڑی سنجیدگی سے توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ بقول مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ تعالی کہ وقت کا تجدیدی کام یہ ہے کہ امت کے نوجوان اور تعلیم یافتہ طبقے میں اسلام کی وہ اساسیات
نظام و حقائق اور رسالت محمدی کا وہ اعتماد لایا جائے جس کا رشتہ اس امت کے دیہات سے چھوٹ چکا ہے، کیونکہ آج ہر طرف بے حیائی ہے، باختگی ہے، سیکولرازم کو رواج دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ان محرکات کو دیکھ کر علامہ محمد اقبال اپنی تصویر درد نئی نسل کے سامنے اس انداز میں پیش کر رہے ہیں: چھپا کر آستین میں بجلیاں رکھی ہیں گردوں نے، چھپا کر آستین میں بجلیاں رکھی ہیں گردوں نے، انادل باغ کے غافل نہ بیٹھے آشیانوں میں، وطن کی فکر کر اے ناداں مصیبت آنے والی ہے، وطن کی فکر کر اے ناداں مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، ذرا دیکھ اس کو جو ہو رہا ہے ہونے والا ہے، ذرا دیکھ اس کو جو ہو رہا ہے ہونے والا ہے، ذرا کیا ہے بلا دکن کی داستانوں میں، یہ خاموشی کہاں تک لذت فریاد پیدا کر، یہ خاموشی کہاں تک لذت فریاد پیدا کر، تو زمین پر ہو تیری صدا ہو آسمانوں میں۔ عزیزان من، اسلام کا زندگی کے حوالے سے واضح موقف ہے۔ زندگی کے غرض و غایت کے متعلق قرآن میں جگہ جگہ تذکرہ ملتا ہے۔ قرآن میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ ہدایت دی کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو دوسری جگہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کہہ کر واشگاف الفاظ میں زندگی کے مقصد و مدعا بیان کر دی ہے۔ ایک جگہ حسن عمل کو مقصد زندگی کو حسن عمل قرار دے کر سورۃ الملک آیت نمبر 2 میں الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا کہہ دیا، تو دوسری جگہ مقصد عمل کو تزکیہ نفس پر موقف ٹھہرا کر سورۃ الاعلیٰ آیات نمبر 14 میں قد افلح من تزکا کہہ کر سامنے واضح الفاظ میں بیان کر دیا ہے۔ قرآن کے علاوہ زندگی کے غرض و غایت کے متعلق ہمیں حدیث سے بھی رہنمائی ملتی ہے۔ مسلم شریف کتاب الذکر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ دنیا بہت مٹھاس والی سرسبز و شاداب ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں تمہیں خلافت کا منصب عطا کیا تاکہ تمہیں دیکھے تم کس طرح کے عمل کرتے ہو۔ ترمذی شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواه وتمنى على الله۔ ہر طرف بحیائی پھیلی ہوئی ہے، ہر طرف برے حالات ہیں، ان حالات سے متاثر ہو کر نہ ہم اپنی جذبات کے روح میں بہہ کر غلط قدم اٹھائیں اور نہ ہی امید کا دامن چھوڑیں، بلکہ جدید سائنسی علوم کے ساتھ ساتھ دینی اور شرعی علوم کے زیور سے بھی آراستہ ہو کر پوری دنیا کو یہ بتا دیں ہمارے پاس دین بھی ہے جو نام ہے امن کا، ہمارے پاس اسلام بھی ہے جو نام ہے سلامتی کا، اور لا عصبیت فی الاسلام، اسلام میں کوئی عصبیت نہیں۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا کا جھنڈا بلند کرتے ہوئے تفرقہ پرستی سے بچتے ہوئے ایک اعلیٰ انسانی اخلاقی معاشرتی و انسانی اخلاق کو پوری دنیا کے سامنے پیش کر دیں۔ مجھے یقین ہے کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا۔ وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے کہ چشمہ یہیں سے نکلے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔